علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جی این پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذل عباس۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا رحمتوں، بابرکتوں اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک اہم عبادت ادا کی جاتی ہے جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں، جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا داری کو بھول جاتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر علی عامر شاہ طیبی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب جی، آج ہمیں سب سے پہلے یہ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سب سے پہلے میں ٹی ٹی این پاکستان کے جو ناظرین ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک اہم موضوع جو نہایت ضروری ہے۔ تو آج پہلا سوال اعتکاف کے متعلق ذل عباس نے کیا ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ ہے کہ دنیا داری کے جو کام تھے ان سے کنٹینیو ہو جانا، لا تعلق ہو جانا، فقط صرف رب العالمین کی عبادت کرنا، مسجد میں بیٹھ کے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والا، حضور نبی علیہ السلام آپ کی حدیث پاک ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح ماں کے شکم سے بچہ پہلے دن کا ہوتا ہے، ماں کے شکم سے جب آتا ہے دنیا میں پہلے دن کا بچہ جب ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح جو ہے نا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس کی اہمیت ہم اور کیا کر سکتے ہیں، یہ تو حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے حضرت مولا حسین علیہ السلام نے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جی سے سنا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنت موقدہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو باقاعدگی سے کرتے تھے۔ یہ تو سند بھی ملتی ہے، حدیث پاک ملتی ہے، حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں ہر سال حضور نبی علیہ السلام کا خیمہ جو ہے نا وہ مسجد نبوی میں خود سلا کرتی تھی، خیمہ خود بنایا کرتی تھی، اور وہ خیمہ جو تھا وہ چمڑے کو ہوا کرتا تھا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، حضور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی بھی جو وہ نہیں چھوڑتے تھے، آیا تک کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ دن قضا ہو گئے تو حضور نبی علیہ السلام نے شوال کے پہلے جو 10 دن تھے اس میں اعتکاف کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیں گے کہ کتنا اہم یہ عبادت ہے۔ شاہ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا ضروری ہے؟ بعض اوقات مسجدوں میں خیمے لگے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اوقات لگے ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں لگے ہوتے۔ جی اس بات پر روشنی ڈالیں۔ جی اچھا، یہ بڑا اہم معاملہ یہ بھی، اور یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جناب آپ مسجد میں آ گئے ہو تو بس ٹھیک ہے، اعتکاف آپ کا ہو گیا ہے، نیت کا اعتکاف تھا، دل کا اعتکاف تھا۔ دیکھیں چند سال پیچھے جائیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی تھی کہ جو اعتکاف کرتا تھا خیمہ، دیکھیں میں نے پہلے بھی حدیث پاک بیان کر دیا آپ کے پہلے سوال میں، حضرت امی عائشہ تو صدیقہ نے کہا کہ میں نے خود خیمہ سرکار کا لگایا۔ اب اس کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ اب وہ خیمہ کیسا ہوا کرتا تھا حدیث پاک کی روشنی میں، کہ وہ کہتی ہے کہ سائڈوں پہ بھی چمڑا، اوپر چھت بھی چمڑے کی، اور آگے ایک کپڑے کا ہم نے کیا لگایا ہوتا تھا، پردہ لگایا ہوتا تھا۔ تو دیکھیں خیمہ لگانا سنت ہے، ٹھیک، اور سنت موقدہ بھی ہے۔ اور جو ایسی سنت جو سنت غیر موقدہ ہو اس کا گزارا چل جاتا ہے، لیکن جو سنت موقدہ ہو اس کا جو ہے نا وہ گزارا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ثابت ہو گیا خیمہ، اور دوسری بات یہ ٹرینڈ چل جاتا، ہاں اجتماعی طور پہ خیمے لگتے ہیں، یا اجتماعی طور پہ جہاں پہ کثرت کی تعداد سے لوگ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ایک خیمے میں کئی افراد جو یہ علماء نے فقہاء نے اجازت دی ہوئی ہے۔
لیکن یہ کہا جائے کہ لگانا ہی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر شرعی کام ہو سکتا ہے، بالکل ہی نہ لگائے کہ جی مسجد میں آگے۔ اب دیکھیں چند سال پہلے جائیں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، اس وقت لوگ جو اعتکاف بیٹھا کرتے تھے وہ نا اندر اپنی نماز پڑھتے تھے سنتوں والی، فرضوں والی اگر تو ان کی صف وہاں تک آ گئی، ان کے خیمے تک جماعت کی، تو وہ اپنے خیمے والی جگہ کو پردہ اٹھا دیتے تھے اور وہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں تک نہیں آتی تھی تو وہ اس خیمے سے باہر نکلتے تھے اور انہوں نے رومال ڈالا ہوتا تھا اور یعنی کہ آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب تو ٹرینڈ چل گیا، دیکھیں وہ ایک شناخت تھی خیمہ، وہ پردہ ایک شناخت تھی، لوگوں کو پتا تھا یہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب پردہ ہی نہیں رہے گا اور خیمہ نہیں رہے گا، لوگوں کو کیسے پتہ اعتکاف بیٹھا ہوا، لوگ اس کے ساتھ آ کے باتیں کرنے شروع کر دیں گے، دنیا داری کی باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث پاک کو لے کے کہ خیمہ لگانا چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی ہو، کافی لوگ خیمے میں آ جائے تب بھی خیمہ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ اکیلا بیٹھا ہو تو خیمہ جو ہے نا ضروری ہے کہ لوگ باہر والا آ کے اسے کوئی ایسی گفتگو نہ کرے، یعنی اگر خیمہ لگا ہے پردہ کیا تو وہ اسے سمجھے گا اس نے اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کی نیت سے بندہ مسجد میں ہے، اسے وہ بندہ محو گفتگو نہیں ہوئے گا، دنیا داری کی باتیں نہیں کرے گا۔ جی شاہ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا ضلع بس یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں میں نے چند سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، یہ ایک روایتی بن گیا ہے، ایک شوق بن گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ پیشن بن گیا ہے اعتکاف بیٹھنا، یہ ایسے نہیں ہے۔ اعتکاف پہلی تو بات بیٹھنے والا عاقل ہو، پھر عقل ہونے کے ساتھ بالغ ہو، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی، یہ نہیں کہ اب آپ بالغ ہو گیا لیکن عقل نہیں رکھتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے تقدس کا، تو یہ کس طرح وہ پورا عاقل اور بالغ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ باتیں جو ہیں وہ اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، نفلی عبادت کرے، ذکر و اذکار، حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ یہ درود و سلام پڑھے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے، تو یہ زیادہ چیزیں، اور لوگوں سے باتیں اور دنیا داری کی باتوں سے پرہیز کرو۔ ناظرین میں ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس سے بچیں۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، دو بندے بیٹھے ہیں وہ ٹائم پاس پورا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہم نے یہ کس لیے کی تھی اعتکاف؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، کتنا وہ بدبخت ہوگا کہ یہ 10 دن دیکھیں گھر والوں کا اس کو بھی چھوڑا اور پھر رب کو بھی راضی نہ کر سکے، تو کس چیز کو اس کا اعتکاف ہوگا؟ ان چیزوں سے خیال رکھنا چاہیے۔ جی شاہ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، میں اپنی بہنوں کے نام یہ کرتا ہوں۔ یہ جو ضلع عباس نے جو ابھی سوال کیا ہے خواتین کے لیے، خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ گھر میں ایک خاص جگہ مقرر کریں عبادت کے لیے، وہاں خیمہ لگا لیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ ہو، یہ نہیں کہ کمرے میں درمیان میں لگ جائے، نہیں۔ خاص طور پہ ہم کیا کرتے ہیں آج کل، ہم مسجد میں وہاں پہ خیمہ ڈھونڈتے ہیں کہ اے سی اور پنکھا یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، پنکھا اور اے سی ہے، اور گھر میں دیکھیے میری بات سنیں، یہ کونے میں ہونا چاہیے معاملہ، یہ جو ایک سائڈ پہ، کہ گزرنے والے کو بھی مسجد میں ہے تو نمازیوں کو پریشان ہو، گھر میں ہے تو گھر والوں کو پریشان ہو۔ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، پھر بات وہی آ جائے گی کہ وہ دنیا داری سے بچے۔ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، یہ عورتیں پہلے مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، ان کو بھی مسجد میں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، محسوس کیا کہ اب جگہ کم پڑ گئی ہے، امہات المومنین بھی آ گئی، کچھ ایسے صحابہ تھے وہ بھی آئے، ان کی بیوی بھی آ گئی، تو مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی، تو حضور نبی علیہ السلام نے ایک اور وجہ بھی، کئی وجہ بتائی جاتی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ پھر اسی وجہ سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف کریں، تو عورت اعتکاف کر سکتی ہے، شرط وہی ہے کہ وہ جو عام روٹین پہ کام تھے اسے ختم کر دیے جائیں اور اللہ کی طرف لو لگائی جائے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیے جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کیا جائے، آقا جی کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، اس سے بڑھ کر اور سعادت بندی کے لیے کیا ہو جائے۔ جی شاہ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی کیوں رکھا جاتا ہے یا بیٹھا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں۔
اچھا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا اعتکاف آخری اشرے میں جو ہے یہ خاص طور پہ کہا گیا کہ جو اعتکاف بیٹھنے والا بندہ ہے نا وہ 5 جو طاق راتیں ہیں، ٹھیک ہے، 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں جو ہیں ان طاق راتوں میں ایک ایسی طاق رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا لیلۃ القدر کو پا سکے. اور لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرنا یہ تو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے جو لیلۃ القدر کو پا جائے. دیکھیے ایک حدیث پاک ملتی ہے، حضور نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے کے اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا. تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ پہلے 10 دن کا اعتکاف، دوسرے 10 دن کا اعتکاف، تیسرے 10 دن کا اعتکاف ہم نے کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ملی، آپ نے کہا وہ آخری عشرے میں. تو عرض کی صحابہ نے، یا رسول اللہ وہ آخری عشرے میں کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا یہ 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے وہ کوئی ایک ہے. تو اب یہ سوال اٹھے گا پھر 27 کو ہم لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو 27ویں کو جو ہے نا قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر اس کو امید ہے، لیکن گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا. 5 طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتوں میں سے ایک وہ رات ہے. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں. کچھ دوست چلے جاتے ہیں، جی دوست بیٹھا ہوا ہے کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. اللہ کے بندو وہ آپ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لو لگا رہا ہے اور تم پھر دنیا داری کی باتوں میں اس کو لگانے کے لیے جا رہے ہو. جی شاہ صاحب، ایک اور سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا بیمار کی بیمار پرسی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کر سکتا ہے، ایک شرط ہے اس میں کہ وہ اس کے پاس ٹھہرے نا، وہ چلتا چلتا اس کا حال دریافت کرے اور واپس آ جائے. ایک تو یہ ہے. ایک یہ ہے کہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اس کا کوئی پیارا اگر بیمار ہو گیا تو وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں بھی گیا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی عیادت اس کے حصے میں لکھ دے گا، وہ ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، کیونکہ اس نے اگر وہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا. اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کام کاج کو چھوڑنے 10 دن چھوٹ ہی جائے، کام کاج نہ کرنے پڑے، تو وہ جو ہے اس طرح سے وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں. تو کچھ کہیں کہ مجھے اچھا سمجھ نہیں. دیکھو جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں ہماری محبت خود ہی بٹھا دے گا، ہماری عزت و عظمت عزت قدر خود ہی بٹھا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے. اور جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ناظرین، کل کو جو لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اور اعتکاف کے قوانین جو ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی شاہ صاحب، ایک اور سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کیا وہ وضو کرنے باہر جا سکتے ہیں؟ اگر باہر جا سکتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پلیز اس میں روشنی ڈالیں. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اعتکاف کرنے والا کہاں، یعنی میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کہنا ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے نا وہ کہاں تک جائے. دیکھیں اگر تو وضو میں ہے تو پھر وہ دوبارہ وضو کرنے نہیں جائے گا، اس کا وضو ٹوٹا ہے، اس کا وضو نہیں ہے، تو وہ صرف جو ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق جا سکتا ہے. ہاں اگر پہلی تو بات ہے اگر وہ کوئی ایسا دیہات ایریا جہاں پہ مسجدوں میں، اب تو میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا کہ جہاں پہ واش روم وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ضرورت کی مطلب جتنا اس کو حاجت ہے استنجے کی اور وہ اتنا جا سکتا ہے. اور وضو جتنی دیر میں ہوتا ہے وہ جلدی سے جلدی اسے وضو کر کے واپس آنا چاہیے. اگر وہ بغیر کسی وجہ سے وضو خانے میں جاتا ہے یا وہ جوتے والے حصوں میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جو اعتکاف ہے نا وہ فوت ہونے کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے. اور جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ جو محراب ہوتا ہے اس میں نہیں جا سکتا. اور بعض اوقات لوگ کچھ کہتے ہیں اذان پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، اس میں بھی ایک وجہ ہے کہ پہلی تو بات ہے وہ اجتناب کرے اذان دینے سے. اگر کوئی نہیں ہے لیٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ کسی
وجہ سے اعتکاف جو ہے نا، اعتکاف کرنے والا بندہ اذان بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ اور بلا عذر نہانا، بلا عذر وضو کرنا، یعنی حاجت بھی نہیں کرنا، یہ ایک غلط بات ہے۔ اس میں جو اعتکاف وہ ضعیف ہونے کا خطرہ پڑ جائے گا۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ اب اپنے میزبان جلیہ عباس کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے TTN پاکستان۔ اللہ نگہبان۔